الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين سبحان اللہ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو جب شیطان کو دھکار دیا گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے جنت میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب تم پر جائز ہیں، سب تم کھا سکتے ہو جو تمہارا جی چاہے اور جہاں جب جس وقت چاہو، سوائے ایک درخت کے، اس کے قریب نہیں جانا، کہ اگر اس کے قریب جاؤ گے اس کا پھل کھاؤ گے تو تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب شیطان چونکہ اس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ عز و جل نے اس کو اپنی بارگاہ سے دور فرما دیا۔ تو اب وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ کہیں کسی وقت جو ہے وہ موقع ملے تو معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ جب یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے آیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بارے میں لغزش دی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں اس کا پھل کھا کے تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا اس کا پھل کھا کے تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، کہ تمہیں کبھی موت ہی نہیں آئے، تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، اس لیے اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ اور ساتھ ہی اس نے قسم بھی کھا لی، اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کی بھلائی کی بات کرتا ہوں۔ تو جب ان حضرات نے سنا کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی تو انہوں نے سوچا کہ کون ایسا ہے جو جھوٹی قسم کھائے گا اللہ کی، تو وہ اس کے بہلاوے میں آ گئے۔ تو سب سے پہلے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا وہ پھل کھا لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس پھل کو چکھ لیا۔ اب وہ پھل کھانے کی وجہ سے ان کے جو پردے کے مقامات تھے وہ ان کا پردہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اترنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا جو ٹھکانہ ہے، تمہارا جو رہنے کی مقام ہے وہ زمین ہے، اب تم وہاں چلے جاؤ۔ تو زمین پر آنے کے بعد بھی سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش کی کافی عرصے تک
معافی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مانگتے رہے۔ پھر اللہ ہی نے ان کو کچھ ایسے کلمات سکھائے کہ جن کے ذریعے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ اس مسئلے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ جملہ یا کوئی بھی گستاخی والا جملہ کسی انسان کے لیے بولنا جائز نہیں۔ اللہ مالک و مختار ہے، وہ انبیاء کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں چاہے جیسا جملہ ارشاد فرمائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کی گفتگو کو دلیل بنا کر انبیاء کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہیں۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کہ وہ کبھی گناہ بالکل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ جو معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے پیش آیا، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ خطائے اجتہادی ہے۔ خطا دو طرح کی ہوتی ہے۔ خطائے اجتہادی جو ہوتی ہے اس پر خطا کرنے والے کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا حکم سمجھنے میں تھوڑی غلط فہمی ہو گئی، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو یہ ممانعت جو ہے یہ تحریمی نہیں ہے، حرام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض چیزیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مکروہ تنزیہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہاں جو ہے وہ جو ممانعت ہے وہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ تو یہ حکم سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی، تو اس کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا۔ اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، انہوں نے گناہ کیا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ خطائے اجتہادی تھی، جس خطائے اجتہادی جو ہوتی ہے اس پر خطا والے کو ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگلی چند آیات میں یہی سارا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو وہاں سے انہیں نکال دیا جہاں وہ پہلے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک مقرر وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ آدم علیہ السلام کے جو توبہ کے کلمات تھے، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت سورہ اعراف 8ویں پارہ میں آپ کے کلمات کا ذکر کیا ہے اللہ عز و جل نے۔ آپ نے دعا کی بارگاہ الہی میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک آپ حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے تو انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو میں نے عرش پر یوں لکھا ہوا پایا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان تو اللہ، میں نے جان لیا کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے اور امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے وسیلے کا بھی معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے سرکار علی وقار کو اپنی دعا میں وسیلہ بنا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو معاف فرما دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔